صدقت یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام نوجوانوں کا، بزرگوں کا اور اپنے سینئر عمائدین جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو پبلک سیکریٹریٹ VC29 بیروٹ کلاں وسیم احمد عباسی کے آفس میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یا آپ اس کو کارنر میٹنگ کہہ لیں، یہ بنیادی طور پر ہم نے VC29 بیروٹ کلاں کے نوجوانوں پر مشتمل ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہم نے تمام نوجوانوں کو، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی سینئر یہاں پر بڑے بیٹھے ہیں، میں دوبارہ ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ جو نوجوانوں کا گلدستہ یہاں پر آج ہم تشکیل دیں گے، جو تمام تر اپنی صلاحیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے اور آپ کی معاونت سے جتنے بھی یہاں پر ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، مسائل تو بے پناہ ہیں۔ اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یا ہمارے اس علاقے کے ساتھ کافی ناانصافی کا برتاؤ رکھا گیا ہے، اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ سیاست کو ترجیح دی گئی ہے علاقے کے اوپر، علاقے کے کاموں کے اوپر، علاقے کے مسائل۔ آج آپ خود ماشاءاللہ شعور رکھتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور ساری چیزیں آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2022 اور اتنا ایڈوانس دور ہونے کے باوجود آج ہم بنیادی مسائل کا رونا ایسے ہی رو رہے ہیں جیسے آج یہاں پر جتنے بھی آپ یہاں پر بڑے بیٹھے ہیں، جب آپ بھی اپنی جوانی پہ تھے تو وہی مسائل آپ کا بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور آج ہم ایک دوسری نسل یہاں پر کھڑی ہے، اور وہی مسائل جو آپ نے ان کے حل کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اگر سنجیدگی سے، ذمہ داری سے اور سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر اگر ہم صحیح معنوں میں صاف نیتی پر مبنی ہو کر علاقے کی اصلاح و بہبود کے لیے، علاقے کے مسائل کے ادراک کے لیے ایک پیج پر ہوتے، تو میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج ہمارا یہ علاقہ ایک ماڈرن ویلیج کی شکل اختیار کر چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے آج ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں سے ہمارا وہ سفر شروع ہوا تھا۔ تو اسی حوالے سے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جنید بھائی، جنہوں نے جو اس تنظیم کے روح رواں ہیں، جنہوں نے یہ بڑا بہترین ایک میسیج دیا ہے اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے۔ وسیم عباسی VC29 بیروٹ کلاں کے جو 2 مکتب چیئرمین ہیں، میں ان کو خصوصی طور پر، میں دلی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں، کوئی بھی سماجی کام ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا جو کام ہوتا ہے، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنا انپٹ دیتے ہیں، اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری نوجوانوں پر مشتمل جو ایک تنظیم انشاءاللہ آج ہم اس کو تشکیل دیں گے، اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے تمام اغراض و مقاصد تو وقاص بڑی تفصیل میں آپ سب احباب کے سامنے رکھیں گے، تو اس میں یہ ایک بات رکھنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے کہ یہ ایک غیر سیاسی اور غیر مسلکی تنظیم ہوگی۔ تمام تر سیاسی وابستگی میری بھی ہے، آپ جتنے احباب نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بھی یقینی طور پر ہے، اور اس کا یہ حق آپ کو آئینی طور پر بھی دیا جاتا ہے، جمہوری طور پر بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں علاقے کے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے، ہمیں علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں، جیسے اسکول کے حوالے سے پچھلا جو پروگرام ہوا تھا، وسیم بھائی یہاں پر موجود ہیں، حاجی فراز صاحب یہاں پر موجود ہیں،
عتیق بھائی اور باقی جتنے بھی یہاں پر سینئر عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گوش گزار میں رکھنا چاہوں گا کہ اسکول کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے، وہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی 13 سے 14 خالی اسامیاں ہیں، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ نذیر عباسی صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس طرح سنجیدگی سے ہمیں رسپانس نہیں کیا. تو میں آپ سب کے سامنے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، آپ کی سرپرستی کی ہمیں ضرورت ہے. آپ بڑے ہیں، آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اور آپ یہاں پر موجود بھی رہتے ہیں، اور ہم گائے بگائے قدم بقدم ہم آپ سے مشاورت بھی لیتے رہیں گے، اور جہاں پر بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جہاں ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے سروں پر دست شفقت بھی رکھیں گے. اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہوگی. سیاست ہوتی ہے جب الیکشن آتے ہیں، انتخابات آتے ہیں، پاکستان میں ہر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد انتخابات ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر سیاست کرنا کوئی بنتا ہے. لیکن جو یہ وی سی لیول کی یہاں پر انشاءاللہ جو تنظیم سازی ہوگی، اس میں تمام نوجوان جو ہماری وی سی 29 بیروڑ کلاں کے 3 بلاک ہیں، 7 نمبر بلاک ہے، 8 نمبر بلاک ہے اور 4 نمبر بلاک ہے، انشاءاللہ ہم وہاں سے 2 سے 3 نوجوان وہاں پر ہم انشاءاللہ ان کا انتخاب کریں گے، ان کو ذمہ داریاں دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری آپس میں بھی مشاورت ہوگی. اور مسائل کافی زیادہ ہیں، ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن باقی جتنے بھی یہاں پر میں جن کو یہاں سٹیج پر بلاؤں گا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے. تو میں سب سے پہلے بڑوں سے شروع کرتے ہیں جی. حاجی افراز صاحب کو میں مدعو کرنا چاہوں گا، صدر یو سی بیروڑ پاکستان تحریک انصاف، حاجی افراز صاحب، اور آئیں اور اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ولیج کانسل بیروڑ کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آج تک جتنی بھی سیاست ہوئی ہے وہ پارٹی سطح پہ ہوئی ہے. اگر نون لیگ نے کام شروع کیا تو پی ٹی آئی نے رکاوٹ ڈال دی، پی ٹی آئی نے شروع کیا تو جماعت اسلامی نے رکاوٹ ڈال دی. یہی مسئلہ تھا کہ ہمارے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. تو میری بات ہوئی تھی اپنے چیئرمین صاحب سے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وسیم عباسی کو کہ جس نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے، اور میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ چھوڑیں پارٹی کو. جس پارٹی میں وہ پارٹی جب الیکشن آئیں گے بے شک اس کے ساتھ رہیں، لیکن خدا را اس علاقے کے لیے آپ سب پارٹیوں کو چھوڑ کے اکٹھے ہوں اور اپنے علاقے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں. ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے، پارٹی سے بلاتر ہو کے آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا نون لیگ کو دیں. یہاں پہ بہت بڑے مسئلے ہیں جو آپ نوجوانوں نے حل کرنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا ٹیکس ہوتا ہے. وہ کسی کے نہ ایم پی اے کے باپ کا ہوتا ہے نہ ایم ایل اے کے باپ کا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے. آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح ضائع ہو رہا ہے. یہ آپ نوجوانوں کا کام ہے کہ ہر جگہ آپ نظر رکھیں. یہ وی سی کے کام ہوں گے، ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے کام ہوں گے، یہ مرکزی گورنمنٹ کے اگر کوئی پروجیکٹ آئیں، یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بالکل ان کاموں کی نگرانی کر سکتے ہیں. اور آپ ایک چیز کے میں آپ کو ذمہ دار سمجھوں گا کہ اگر کسی جگہ بھی کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، ہمیں بلا سکتے ہیں کہ یہ آئیں جی، یہ آپ نے فنڈ دیا ہے، ایم پی اے نے دیا ہے، ایم این اے نے دیا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. باقی انشاءاللہ جس جگہ بھی رات اگر 12 بجے ہماری ضرورت ہوئی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے. شکریہ جی، مہربانی. بہت شکریہ حاجی افراز صاحب. اس کے بعد میں مدعو کرنا چاہوں گا جی فردیل عزیز. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے جی کہ علاقے کے عوام کے ساتھ ان کا کنیکشن بہت اچھا ہے، اور جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ سرے تسلیم ہم کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس بار ہمیں آپ کی زیادہ ضرورت بھی پڑے گی. آپ ذمہ دار ہیں اور آپ یہاں پر علاقے میں موجود رہتے ہیں.
تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے. جیسے حاجی افراز صاحب نے بات کی تو نوجوان جتنے بھی ہیں وہ ماشاءاللہ انہیں سپیرٹ بھی ہوتی ہے اور ایک جنون بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ مل جل کر ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو کر جب کام کریں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں جو کافی عرصے سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, سیاسی ایشوز کا شکار ہو کر کام ابھی تک وہی پڑے ہوئے ہیں. میں اس کے بعد دعوت خطاب دینا چاہوں گا جی عتیق عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نوجوانوں کے سامنے اظہار خیال کریں. احمدو صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج بڑا خوش ہوں کہ بڑے عرصے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 سال بعد کہ جو بیروٹ کے نوجوان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. کیونکہ آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے کچھ نوجوان تھے, انہوں نے اس طرح کی تنظیم بنائی تھی تو وہ یہ بعد میں جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو گئی تھی. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو یہ صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اسی جذبے کے ساتھ آپ نے جب بھی کسی بھی وقت ہمیں بلایا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپس میں محبت, اطاعت اور ایک دوسرے پہ یقین کر کے آپ جب چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے کامیاب ہوں گے. سیاست میں ہر نوجوان دل میں جو ہوتا ہے اس کی جو کہ میں بھی سیاست میں آ گیا ہوں یا سیاسی پارٹی سے واپسی اظہار کروں وہ آپ بے شک کر سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی جن کاموں میں علاقائی تعصب کے بغیر اور پارٹی کو بالاتار رکھ کے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ بیروٹ میں بہت سارے مسائل ہیں جو پارٹیوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ان کو ہمارا کام ہے آپ کو اپنے ساتھ چلانا. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو سب سے پہلے جو بات کی ہے انہوں نے گورنمنٹ کے جو سکول ہیں بہت سارے سکول ہیں جن میں ان کو جو ہے نا وہ حل کرنا. یہ ہائی سکول کی بلڈنگ ہے تقریباً 10 سال سے اس کا کیس لگا ہوا ہے تو بہت کوشش ہو چکی ہے. جو بزرگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نوجوانوں کو ایک ذمہ داری دیں گے کہ بھئی اس کو جو ہے آپ دیکھیں ہم بیٹھیں گے جب بھی ہماری آپ کی میٹنگ ہوگی اس کو ہم بیٹھ کے ہم آپ کو ڈیٹیل میں جو مسائل ہیں وہ بھی جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے, ان کو کس طرح حل کرنا ہے. آپ کی رہنمائی ہم آپ کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. جتنے بھی نوجوان ہیں وہ صرف اور صرف اس جذبے کے تحت ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے جب چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے. باقی جب بھی آپ کی ضرورت پڑی میں ادھر ہی ہوتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اس معاملات میں بڑھ کر حصہ لیتا ہوں. جب بھی مجھے میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ عتیق بھائی. اس کے بعد ہمارے بزرگ ہیں, میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنی بات نوجوانوں کے سامنے رکھیں. حاجی جمیل صاحب وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. سرفراز صاحب آپ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا کے بعد لازم ہے کہ درود پاک پڑھا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ. نہایتی واجب اکرام میرے بزرگوں جمیل بھائی, ظفیر بھائی, میرے دوست احباب, السلام علیکم. آج بڑی خوشی کا مقام ہے اور الحمدللہ کہ جو قومیں کسی ایک نقطے پہ آ جاتی ہیں وہاں دریا الٹا چل سکتا ہے. وہاں دریا الٹا چل سکتا ہے. میرے بھائیو دوستو, آج تک جو ہے ہم
تقسیم رہے، بانٹے ہوئے رہے. کیا ہے؟ میری فلانی پارٹی ہے جی، وہ میرا مسلک ہے. جو مسلک کی بات کرتے ہیں وہ شام کو ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. جو پارٹیوں کی بات کرتے ہیں وہ شام کو، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ایک واقعہ سناؤں گا. ایک جگہ ہمارے عوام کے دوست گئے، ایم این اے کے پاس گئے، تو انہوں نے جا کر کہا کہ ایم این اے صاحب موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی موجود تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کل ادھر ہی ہوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے کہا نہیں. اب وہاں ساتھ ہی ایک دکاندار تھا، اس نے کہا بھائی ادھر ہی کچھ مہمان آئے ہوئے. وہ بیٹھے رہے. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، دور سے گئے، انتظار کر لیتے ہیں، اپنا مدعا کام پیش کرتے ہیں. 2 گھنٹے گزرے یا 1.5 گھنٹہ گزرا، اندر سے نکلے وہ مخالف پارٹی والے اندر سے نکلے، وہ جن کی خاطر ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہے، تو قبروں پہ نہیں جاتے ہیں، شادیوں پہ نہیں جاتے ہیں. وہ کھانا پینا اور بیٹھنا سب مشترکہ کرتے ہیں. میرے بھائی دوستو، تنظیم ضروری ہے. غربت کبھی سوچا آپ نے کن محبت سے بنتی ہے غربت؟ غین کبھی غور نہیں کیا، روایات نہیں توڑی، بے بچت نہیں کی، اور تنظیم سازی نہیں کی. تو میں یہ کہتا ہوں آج کا یہ جو پروگرام ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کو، جنہوں نے یہ کام پہلے کرنا تھا، آج سے 20 سال پہلے کرنا تھا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دوستو، آج کے بعد جو ہے اللہ کے لیے آج تنظیم سازی ہوگی الحمدللہ. اس میں یوتھ بھی آئیں گے، ہماری طرح ایجنٹ بھی لوگ آئیں گے، اور کیا نام ہے 30-40 سال والے بھی آئیں گے. وہ ہم سے آزاد کشمیر والے اچھے ہیں، وہ پارٹی شارٹی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھتے ہیں وفاق میں کس کی حکومت ہے، وہاں ان کو وہ جو ان سے سلیکٹ کیے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو نامینیٹ کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. آج یہ عہد کر کے جانا ہے میرے دوستو، اس سے پہلے جو ہے بکتے رہے ہیں، ہماری ویلیو زیرو ہے. جہاں بھی گئے ہم نے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کسی ایم پی اے یا ایم این اے صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں ادھر، اور مہمان آئے ہوئے ہیں، یا کل آنا یا پرسوں آنا. یعنی وہ جو ووٹ سے پہلے رسپیکٹ کرتے تھے، جا کر گھروں میں السلام علیکم جی، آپ کے جو ہے والد صاحب بہت ہو گئے 2 سال پہلے، دعا کر رہے ہیں. تو بعد میں وہ پہچانتے بھی نہیں ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہمارے میں یونٹی نہیں ہے، ہمارے میں تنظیم سازی نہیں ہے، ہم گروپ شکل میں نہیں ہے، ہمارے میں پاور نہیں ہے. اس لیے پاور ہوگی تو ہماری قدر ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں این جی اوز میرے بھائیوں دوستو، جہاں گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے، جہاں گورنمنٹ کی یعنی وہ کیا نام ہے رسپانس نہیں ہو سکتا، جہاں گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی، وہاں این جی اوز کام کرتی ہیں، این جی او نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. تو میرے بھائی دوستو، حالانکہ یہ ٹوٹی، یہ پانی، یہ پیپ، یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اسکول دینا، کالج دینا، نوکری دینا، اسپتال دینا، بچوں کے لیے کام سکھانے کے کارخانے دینا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے دور دراز علاقوں میں، وہاں این جی اوز کام کرتی ہیں، میرے بھائی دوستو. تو الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ میرا بہت بڑا تعلق رہا ہے این جی او سے. میں خود بھی جو ہے ہماری بھی ایک تنظیم رہی ہے ایچ ڈبلیو او، پھر اس کے حوالے سے میں ایک تحریک بھی چلا رہا ہوں 7-8-9 سال سے. تحصیل کے حوالے سے تحصیل الحمدللہ وہ بھی کام نزدیک ہے، تو وہ آنے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہتا ہوں آپ اس اتفاق پہ غور کریں، یہاں عہد کر کے جائیں کہ کلمہ ذرا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پارٹی میں ساتھ دے گا تو ہاتھ کھڑا کرے، ہمارے ساتھ جو ہاتھ دے گا سب ہاتھ کھڑا کرو. آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، آج کے بعد آپ جہاں ہمیں بلائیں گے، رات کو بلائیں گے، دن کو بلائیں گے، ہم ہر ٹائم انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت سی باتیں میرے خیال میں اور
بہت سارے مقررین ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کو بھی موقع دیتے ہیں. تو این جی او ضروری ہے ہمارے لیے، متحد رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، مقابلہ کرنا یکجہتی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک ایم پی اے یا ایم ایل اے بنتا ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس جاؤ تو کہتا ہے کہ ادھر کوئی مسائل ہی نہیں ہے، گروٹ میں تو کیا ضرورت ہے، ہر چیز موجود ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنا حق لیں گے. اس طرح اسلام آباد والے بھی کہیں کہ اسلام آباد میں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ہر جگہ ہر چیز کی ضرورت ہے. تو بیروٹ والوں کی بہت ساری معاملات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم مل جل کر حل کریں گے انشاءاللہ. پاکستان بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، موسم کی شدت ہے، میں تمام مقررین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا وہ آپ تمام نوجوانوں کے سامنے اور ہمارے جتنے بھی سینئر عمائدین یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں اپنی اپنی نشستوں پر، ان کے سامنے تفصیلی اغراض و مقاصد رکھیں گے، اور جو ہمارا اس تنظیم کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو وہ آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. کسان کونسل VC 29 بیروٹ کلاں وقاص احمد عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم. آج دل باغ اور پرانی روایات جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ جائیں اپنا کام کریں، جو کرنا ہے کر لیں. اس روایت کو توڑ دیا ہے بزرگوں نے. آج آپ کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا ہے. وہ یہاں پہ موجود ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پہ موجود ہیں. کہ آپ کہیں کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی یا آپ کی مخالفت کر رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ وہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے آپ کے سامنے تحریک انصاف کی طرف سے حاجی فراز صاحب ہیں، عتیق بھائی ہیں مسلم یونین کی طرف سے، انہوں نے اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم آپ کو ہر موقع اور ہر جگہ پہ سپورٹ کریں گے. میں یہاں پہ جنید بھائی کے لیے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. الحمدللہ یہ پچھلے جمعرات کو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ آئے، اکیلے آئے، وسیم بھائی کے ساتھ بات شروع کی. اس کے اگلے دن جمعے والے دن انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ کس طرح نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی تنظیم بنائی جائے کہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے. ارباب اختیار کی، وہ ارباب اختیار جو الیکشن کے دنوں میں تو ہمیں نظر آتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، بلند و باغ دعوے کرتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد جب ہم ان سے اپنا مطالبہ جا کر رکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلے تو ان لوگوں کے ہیں جو سائیڈوں پر رہتے ہیں. آگے کی آپ کو یونین کونسل کی صورتحال نہیں پتہ ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں تب ان کو وہ یونین کونسل نظر کیوں نہیں آتی. ہمارے مسائل سے چشم پوشی ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ یہ نوجوان، میری ان بزرگوں سے درخواست ہے کہ جب کسی بھی مطلب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، احتجاج یا کوئی ایسی صورتحال، جب ہمارے مہمان آتے ہیں ہم ان سے اپنا حق مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اکرام ضروری ہے. آپ میرے خیال میں وہ حق مانگنے سے نہیں دیں گے، آپ سب کو اور مجھے انشاءاللہ حق کے چھین کے لینا پڑے گا. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم وہ اپنا حق چھین کے لیں گے آپ سب کے لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. یہ تنظیم کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے. کسی اپنا کوئی بھی ایسا بندہ ہے، جنید بھائی، وسیم بھائی، یا کوئی بھی اس تنظیم میں ایسا شخص ساتھ بھائی اپنا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ نہیں بلایا. یہاں پہ آپ کو بلائے ہمارے بنیادی مسائل کے لیے کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہوگا. میں پچھلی دفعہ بھی میٹنگ میں یہ بات کی تھی میں نے کہ پاکستان کی یہ روایت ہے کہ مانگنے سے حق نہیں دیا جاتا. ہم ان سے کوئی خیرات بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. آپ صرف ہر مہینے اپنے الیکٹریسٹی کا بل ہے، جو بجلی کا بل، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں کہ اس میں سے نصف بھی آپ کو واپس کر دیا جائے ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی. باقی جتنے بھی مد ہیں آپ کسی بھی اور صورت میں ٹیکس دے سے اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ ایک بجلی کا بل جو آپ کے گھر میں ہر ماہ آتا ہے اس کو دیکھ لیں گے آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں.
ہمارے مسائل تو اس طرح اتنے ہیں کہ گننے سے تو وہ پوری نہیں پڑ سکتی. ولیج کونسل بیروٹ کلاں میں جو مسائل ہیں، ہم وی سی بیروٹ کلاں کی جو تنظیم سازی ہوگی وہ ان پر ایک ورک کرے گی، ترجیحات کا تعین کرے گی، ایجنڈا طے کرے گی، اس کے بعد آپ سب کو بتائے گی کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس تنظیم کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں. بعض ایسے مسئلے ہیں، ہمارے ہاسپٹل کا جو مسئلہ ہے وہ یو سی لیول کا مسئلہ ہے. یونین کونسل بیروٹ کلاں کی باقی بی سی سے نوجوانوں کی تنظیمیں جتنے بھی ہیں ان سب کو بلا کر ان سے مشاورت کے ساتھ متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. ہمارا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، ہمارا نادرہ آفس کا مسئلہ ہے، جس طرح سرفراز صاحب نے بات کی کہ ہمارا تحصیل کا مسئلہ ہے. ان مسائل کے لیے ہمیں باقی لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. لیکن جب تک آپ میں سے ہر فرد یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اگر آپ چشم پوشی کریں گے کہ ٹھیک ہے جی او وکاس ہو رہے، او جانون، وسیم اور جانون، سعد اور جانون لگے رہنے میں جی سرفراز ہو رہے، انہوں نے کم یہی ہے کہ تحصیلی ہمارے ڈھنڈگاری انہوں نے پہی ہونی گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ ان لوگوں کے مسئلے ہیں تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں. میں آپ کو صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری پشت پر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہی اسی طرح مسائل بنے رہیں گے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ میں سے ہر فرد جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، پوری یونین کونسل کی مائیں بہنیں ہماری بہنیں ہیں، کیا ہمیں اس وقت شرمندگی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری کسی بھی ماں بہن، کوئی بھی ایسی خاتون، کوئی ڈیلیوری کیس جو رستے میں ہوتے ہیں، ہماری غیرت وہاں پہ مر جاتی، کہاں جاتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ ہماری بچیاں ہاسٹل میں رہ کر پنڈی تعلیم حاصل کرتی ہیں، انہیں یہ سہولت یہاں پہ دستیاب ہو، اپنے والدین کا قیمتی سرمایہ وہ جا کر وہاں پہ دے کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے رہتی ہیں جا کر. اگر یہاں پہ ہمیں سہولت ہو کوئی جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی. ہمارے بچوں کے تعلیم کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، ہمارے صحت کے لیے ایک بی ایچ او ہمارے پاس ہے. میں نہیں سمجھتا، ایک ابھی وبائی مرض آیا تھا کھیتر، تقریباً 40-50 لوگوں کو ایک ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی. کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس کا 8 سے 10 ہزار روپے خرچہ نہ آئے اس بیماری پر. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بی ایچ او میں کوئی چیز تھی نہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے جا کے بی ایچ او میں ملاقات کی، میڈیسن منگوائیں، اس کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کی. لیکن وہ وقت گزر گیا تھا جب لوگ بیمار تھے جن کی ٹریٹمنٹ کرنی تھی، لیکن اس کے بعد وہ سارا کچھ ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی اسے سراہنا چاہیے. جو ہماری ولیج کونسل کی تنظیم ہوگی وہ غیر سیاسی اور غیر مسلک کی بنیاد پر ہوگی. کوئی بھی نوجوان جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ غیر سیاسی نہیں ہیں اور ان کا ہر ایک کا اپنا مسلک ضرور ہے، لیکن عوامی مفاد کی خاطر، علاقائی مفاد کی خاطر انہیں اس مشن کے ساتھ اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر، آپ کی سیاسی جماعت آپ کو کہتی ہے کہ بھائی یونین کونسل بیروٹ کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہماری یونین کونسل بیروٹ کو اسپتال کی ضرورت ہے، ہم اس تنظیم کے ساتھ چلیں گے، ہم اس ایشو پر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. جب تک ہم سب لوگ مل کر ان مسائل کے حل کے لیے کوشش نہیں کریں گے جب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ نوجوان نکل آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو اگر روک سکے کہ بھئی ہم آپ کو حق نہیں دیں گے، ہم پھر اپنا حق انشاءاللہ چھین کر لیں گے. آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. یہ تنظیم جو ہے یہ بنائی گئی ہے، یہ مکمل طور پر غیر سیاسی اور غیر مسلکی بنیادوں پر بنائی گئی ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو برابر نمائندگی دی جائے گی. اس میں جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں یا جتنے بھی علاقے ہیں، علاقائی حوالے سے جو تقسیم کی گئی ہے، تمام لوگوں کو اس میں برابر نمائندگی دی جائے گی. علاقے کی فلاح و بہبود اور بنیادی مسائل کے حوالے سے آواز اٹھانا اس تنظیم کا کام ہوگا. اس تنظیم کا جو منشور ہوگا علاقے کی فلاح و بہبود ہوگا. تمام ماضی کی غلطیوں کو بلا کر مستقبل کے حوالے سے جامع اور مکمل لائحہ تشکیل دیا جائے گا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ تنظیم میں ساری جماعتوں کے لوگ ہوں گے، اگر آپ وہاں پہ کرٹیسائز شروع کر دیں گے کہ بھائی جو لوگ پہلے تھے اس نے یہ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا، جماعت اسلامی نے یہ نہیں کیا، تو وہ وہیں پہ تنظیم رک جائے گی، آپ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. پرانی غلطیوں کو آپ بھول جائیں، جس نے جو کیا وہ جانے اور اس کا رب جانے. وہ کہانی وہاں سے ختم کر کے ہم نے نئے سرے سے ایک جدوجہد کا آغاز کرنا ہے کہ اپنے علاقے کو حق دو، بیروٹ کو حق دو. ہم نے اس حوالے سے جدوجہد شروع کرنی ہے.
तमाम उमूर पर तफसीली जायज़ा रिपोर्ट बनाकर अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाएगी। तंजीम जो अब तहरीरी शक्ल में भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी और दूसरे कोई भी तरीके होंगे, वफद के ज़रिए जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो MNA साहब हैं, DC अब्टाबाद, MPA साहब, उनसे मुलाकात करके उन्हें अपना मौक़िफ़ जो जाके देगी, अपने मुतालबात पेश करेगी। BC के तमाम बुनियादी मसाइल को फिलफोर हल कराने की तजवीज़ ज़ेर बहस लाई जाएगी। विलेज कौंसिल बिरोड कलां में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, छोटे छोटे मसले जो ये तंजीम खुद से, मतलब बाज़ मसले ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको थोड़े से पैसे दरकार होते हैं, वो मसला हल हो जाता है। चाहे कोई रास्ते का काम है, पानी का काम है, कोई भी इस तरह का कोई और तरक्की का काम है, वो ये तंजीम फिलफोर अपनी मदद आपके तहत भी शुरू करेगी और इस पर काम करेगी। हर ब्लाक से मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान को ओहदा दिया जाएगा। 3 ब्लाक है विलेज कौंसिल बिरोड कलां के, ब्लाक नंबर 4, 7 और 8, तमाम ब्लाक से नुमाइंदगी होगी इस तंजीम में। ये ओहदेदारान अपनी ज़िम्मेदारी का पाबंद होगा। तंजीम का नाम और मंशूर बायमी मशावरत से तय किया जाएगा। यहाँ पर भी अगर किसी के जहन में कोई नाम है तंजीम के लिए तो वो तजवीज़ दे सकता है, या बाद में आप जो तंजीम बन जाएगी किसी सदर या जनरल सेक्रेटरी को आप तजवीज़ दे सकते हैं कि तंजीम का नाम ये होना चाहिए। अगर तंजीम का नाम जब फाइनल हो जाए तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उस पर इत्तेफाक करके फिर आगे के बारे में सोचें, उस पर बहस ना करें कि ये होना चाहिए था और वो होना चाहिए था। ये अगराज़ व मकासद थे बायमी मशावरत से जो तय किए गए हैं। इसके अलावा आप कोई भी अपनी आरा देना चाहता है कोई साथी तो ज़रूर तजावीज़ दें। आप सब लोगों के मशवरे से ये तंजीम काम करेगी और ये तंजीम कामयाब भी तब होगी जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे बैठा हुआ हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर बड़ा, हर जवान, हर बच्चा ये कहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। विलेज कौंसिल बिरोड कलां के मसाइल मेरे मसाइल हैं। अस्पताल का मसला ज़ाती तौर पर मेरा मसला है, कॉलेज का मसला ज़ाती तौर पर मेरा मसला है, स्कूल का मसला ज़ाती तौर पर मेरा मसला है। अगर ये सब काम हो जाएंगे, टाइम बहुत कम है, मैं मुख्तसर करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप, तो ये सारे काम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये तंजीम कामयाब भी होगी। और सिर्फ 1 साल आप इखलास नीयत से, एक बात और भी है, इखलास नीयत से आप शुरू करें। कुछ काम नहीं होता है, मिसाल के तौर पर आप जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए वो अजर महफूज कर लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप कब्र में पूछेंगे, वहीं से उसका अजर का आपको सवाब मिलना है इंशाअल्लाह शुरू। आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं फिर इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। वकास भाई ने काफ़ी तफसील के साथ जो हमारी तंजीम इंशाअल्लाह बनने जा रही है उसके बुनियादी अगराज़ व मकासद आप सबके सामने रखे हैं। मैं दोबारा आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि किसी भी नौजवान ने या किसी भी वॉलंटियर ने अगर कोई तजवीज़ देनी है या कोई बात करनी है इस तंजीम के हवाले से तो वो यहाँ पर आकर बरमला अपनी बात हम सबके सामने रख सकता है और इंशाअल्लाह हम उसकी तजवीज़ को ज़ेर गौर भी लाएंगे। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जी कि हमारे यूथ काउंसिलर VC29 बिरोड कलां हाफिज़ साद साहब को कि वो आएँ और नौजवानों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जी नमाज ठीक
अच्छा एक गल ही कि विलेज कौंसल ने जी तंजीम उसी अफसाद और गल कर विलेज कौंसल ने जी तंजीम उसी यूथ कौंसलर अफसाद साहब इतने ने इन्हें की मैंडेट दिता हुआ लोग मुंतखब नुमाइंदे रहे और विलेज कौंसल ने जी तंजीम उसी इन्होंने सरपरस्ती काम कर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक मशवरा हुआ था, उसके बाद दोस्तों की मुलाकातें हुई, फेसबुक पे पैगाम दिए गए, मुलाकातें हो गए, उसके बाद पैगाम दिए गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। नौजवान किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। अल्लाह सब मिलकर जब हम एक तंजीम की सूरत में जब काम करेंगे तो हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। सारे हज़रात तैयार है इसके लिए? हमारी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। इसके बाद मैं मदऊ करना चाहूँगा जी जिन्होंने ये कदम उठाया है और बड़ा एक हौसला अफजा कदम भी है और मैं इनकी जुर्रत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और जिन्होंने ये तजवीज़ जो इस तंजीम के हवाले से जिन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट बनाया और हम सब से शेयर किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम आज इसको आप सब की मावलत से अमली जामा पहनाएंगे। मैं अब बुलाना चाहूँगा जी इस तंजीम के जो रूए रवा हैं जुनेद खुर्शीद अब्बासी, वो आएँ और आप सबके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। प्रोग्राम खत्म हुआ ये सारे आपके जमात कराएंगे ना 10 मिनट प्रोग्राम खत्म हुआ ये जमात कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारे बुजुर्गों की गल की बहुत अच्छी गल ही कि इस भी सारिया जमात सारे अस इकट्ठे हुए हैं और नौजवान इसमें भी काफ़ी मसाइल ऐसे जोड़े वकास भाई भी उसने सामने रखे, साद भाई भी रखे और यो एक बहुत खुशाइन गल ही कि अतीक भाई, इफराज साहब, सरफराज चाचू आज सारे एक जाई आज आवाम ने मसाइल नहीं खातर इकट्ठे हैं। मैं कोई चंद मसाइल दिखे तो मैं आखिर इन्हों की आपस में भी शेयर करूँ। वसीम भाई नाल शेयर किया और मैंने खराज तहसीन पेश करना कि इन्हें एक असें प्लेटफार्म दिता इकट्ठे हो इन्होंने नौजवानों की कि अस अपना मसला जोड़ा इसकी हल किया करा। नादराना में मसला देखा कि साड़ियाँ बच्चियाँ, साड़ियाँ भैनों, साड़ियाँ मावड़ियाँ रोडे में खेली तो ID कार्ड बनवानियाँ असों की इसने ऊपर जोड़ा आवाज़ यो चाहनी चाहिए कि असों की एक नादराना ऑफिस दिता गच्छा है। इसी तरह अस्पताल ना मसला सा, इसी तरह कॉलेज ना मसला सा, इस तरह बच्चियों ने स्कूलों ना मसला सा और नमाज ना भी टाइम होएगा तो इस खातर जोड़ा तो इसके बाद मुख्तसर करने सारे मसाइल इतने सारे की पता मड़ा किसी सियासी पार्टी नाल अगर कोई ताल्लुक ऐसा भी आई थी बात किसी सियासी पार्टी नाल कोई ताल्लुक ना जब तक इलाके ने कौम सबसे पहले इलाके ने कौम में असन सबसे पहले इलाके ने कौम उसके बाद
सियासी पार्टियां जिसलै इलेक्शन हो सन उस वेले अल्लाह ने हुक्मे नाल जेह्ड़ा ते मुशावरत के बाद जेह्ड़े साढ़े कौम में होना इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्मे नाल मनवास। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। जब हमारा काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आखिर में मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ जी मर्द कलंदर चेयरमैन VC29 बिरोड कलां। मैं इनकी जुर्रत को और मैं इनके जज्बे को और मैं इनके अज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये आम हालात में भी ऐसा नहीं है कि वो चेयरमैन बनने के बाद, उससे पहले भी मैंने इनको देखा है, खुद अपनी आंखों से मैं इस बात का इन्हीं शाहिद हूँ कि वो हर अवल दस्ते का किरदार अदा करते हैं और मजलूम की डारस बनते हैं, मजलूम के लिए खड़े होते हैं और हक़ के लिए हमेशा ये खड़े होते हैं और लीड करते हैं। और इसी तरह आज इन्होंने हमें हमारे सरों के ऊपर, नौजवानों के सरों के ऊपर ये जो दस्ते शफ़क़त रखा है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन VC29 बिरोड कलां वसीम अहमद अब्बासी साहब आएँ और नौजवानों से गुजारिश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जेड़े हमारे बुजुर्ग बैठे और तुस भरा नौजवान बैठे हो, साईं हमारी तरफा बहुत बहुत सलाम। तहे दिल तो मैं सानू शुक्रगुजार हाँ कि छोटे जे टाइम विच एक मुख्तसर वक्त विच तुसां अगर सही तरीके नाल आखी भी नहीं सके, लेकिन फिर भी तुसां इसमें शमूलियत की थी, दोबारा मैं सानू शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह पाक असां इत्थे इकट्ठा होए ना जिस मकसद वास्ते या जड़ा अज़म की नहीं आया रब्बुल आलमीन, तुस भी ये दुआ करो और आज भी कि अल्लाह पाक इस अज़म की, इस इरादे की पाया तकमील तक पहुँचने और कोई भी महफिल ही उस विच अगर अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ना जिक्र ना किया गछ है तो वो महफिल अल्लाह ने हाँ उसकी कोई अहमियत नहीं। प्रारो और दो बुजुर्गो ए तुसा भी डिठा असा भी डिठा आए दिन रोज जनाजा होना, ये जिंदगी चंद दिन नहीं, इतना असा दो तरफ मुंतकिल होना जड़ी हमेशा नहीं जिंदगी। और अगर हमेशा नहीं जिंदगी भी जुलने वास्ते असा अपने अमाल या अपने कोई भी ऐसे काम करसा वो इस दुनिया ने अंदर रही, अगर अस अच्छे काम करसा तो उसना सिला असाई दुनिया और आखरत भी जीता गई। इस गल्ला असाई चाहिए ना कि अपनी आखरत की सामने रखी, अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने जड़े तरीक़ेकार बताए हुए असा उन्होंने ऊपर अमल पैरवी करा ताकि साड़ी आखरत और दुनिया दो कामयाब हो गया। तो अगर अल्लाह पाक असाई तौफीक दी इकट्ठा हुई नहीं तो सारे मारे नाल बुलंद आवाज में कलमाए तय्यब ना जिक्र करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रारो इस कलमे पढ़ने में चंद अल्फाज है लेकिन पूरी कायनात इस कलमे ने अंदर है। और इस कलमे ना मफहूम यही है कि अगर असा पढ़िया चाहे वो अफ्रीका ने किसी भी जंगल विच अगर मुसलमान हाउस पढ़िया तो वो सड़ा अपराध आ। असा इस कलमे की बुनियाद ऊपर अल्लाह असाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने घरां पैदा किया, अस सब एक भरा हाँ कलमे की निस्बत नाल। और आज जड़े इकट्ठे हुए हैं ये भी एक कलमे की निस्बत नाल साड़ा एक मंशूर आ, साड़ा एक अगे इरादा कह रहा इस इलाके की बहुत सारिया महरूमियाँ ही हैं, ताकि अगर एक चेयरमैन या एक कोई मेंबर चाहे यूथ वाला है या किसान वाला अगर उसी छोड़ दे सो तो उसने मामला तय ना कर सकना। इस गल्ला अगर कोई भी एक अच्छा काम आ ये अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने भी फरमाना कि अच्छे काम ने नाल तुस उसकी सपोर्ट करो, अगर कोई बुरा काम आ तो उसी रोकना भी साड़ा काम बनना क्योंकि एक ईमान ना दर्जा कि अगर कोई बुराई दी तो पहले उसी हाथ नाल रोको, अगर वो हाथ नाल नहीं रोकी सकने तो जितनी जरूरत नहीं तो कम से कम जुबान नाल रोको, अगर जुबान नाल भी नहीं रोकी सकने तो कम से कम ईमान ना आखिरी दर्जा हुआ कि उस बुरे कम या कोई बुरा हो। तो प्रारो इंशाअल्लाह ताला मी आई दिली तौर पर अगर मैं अपने अल्फाज बड़ा साथ नहीं देने किस गल्ला के मी इतनी खुशी कि आज जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं गैर सियासी गैर मसलकी तौर पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ा ख्याल है इस तो पहले इतने लोग मसलों
یا سیاست نہیں نظر ہوئی گشتے رہے کٹھے نہ ہوئی سکنے رہے اور اس نے فائدہ یہ والوں کا ہی کہ لوگاں جنہ سیاست کرنی ہے سی اساں ڈیوائیڈ کری اس سیاست نے انہوں بھرپور اپنا فائدہ اٹھایا اور اساں بھرپور اپنا نقصان کیتا جڑے سڑے پیچھے آنے والے بھی نوجوان ہے اگر آس بھی وہ کم پوڑی رکھساں جڑے اس سے پہلے ہوئے 35-40 سال یا 50 سال بھی تو یقین جانو جڑے جوان ہے یا جڑے بچے یہ آنے والے اساں معاف کدے بھی نہیں کرنے یہ اکثر اے فلانے لوگ ہے اے برے لوگ ہے جنہ سڑے معاشرے نے اندر رہی نہ سڑی تعلیم نے بارے سوچا نہ سڑی صحت نے بارے سوچا نہ انہاں سڑی جڑے اور معاملات ایسے زندگی نے انہوں نے بارے سوچا میں سارے آگے ریکویسٹ کرسا خدا نہیں حضر ناظر جانی آخنا سا بڑا کسا پارٹی نال کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسا مسلک نالا میں سارے نے رسپیکٹ کرنا ہے تمام پارٹیاں نہیں اور تمام مسلک نہیں کیا کہ مسلک اور پارٹیاں نہیں انہیں مڑیا تس برائے ہو کوئی بارہ نے لوگ نہیں کہ میں کسا کو نفرت کرا کہ فلانی پارٹی نہ یا فلانے مسلک نہ اگر میں باعث چیوت مسلمان کلمہ پڑھنا آیا تو مڑا کم نہ میں کسا نال نفرت کرا ہاں کسا نال مڑی اگر کوئی سوچ کوئی گل نہیں ملنی وہ اس آپس میں ڈسکس کر سکنے لیکن نفرت نہیں کر سکنے تو پرارو اس آپس میں محبت بھائی چارے نال اور انشاءاللہ اس واقعے رائے نال چلساں تو کوئی ایسا کم نہیں ہے دنیا نے اندر جڑا ناممکن ہویا ہر کام ممکن اور اللہ نے مدد شامل ہوئی گشنی جس ٹائم ناممکن تو ناممکن کام ہے لیکن جس طرح سونا جذبہ ایمانی ہو سی خلوص نیت ہو سی تو خدا جاننا ہے کہ اللہ نے مدد سنال شامل ہو سی اللہ پاک تُس دیکھے گی نو کہ ابابیل نے پوری ایک صورت سڑے جڑی وہ سامنے اقرار پاک نہیں کہ ابابیلاں جڑیاں بہت کمزور جے پرندے لیکن انہوں بہت بڑے ہاتھیاں نہ لشکر اتباع و نستو نابود کیتا وہ کہ ایسا اللہ نے مدد سی ابابیل جس لئے اصل و خلوص نیت نہ لوساں کہ خدا جاننا یہ علاقہ اوپر گئے سی اور اس علاقے نے اندر بیسک جڑیاں سڑیاں معرومیاں ہیں وہ انہوں مڑے بہت سارے دوستاں صحیح دستیاں ہوئی ہیں لیکن اس زیادہ اگر نیا گل کرنے تو سڑا ایک سکول ہے میرے ہائی سکول سیکنڈری سکول ہے اس میں امتیاز صاحب پرنسپل مولیہ نے انہیں ایسا ریکویسٹ کی تھی امتیاز صاحب تو اس جڑے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر نے بچیاں نے داخلے شروع کرو انہوں نے کہا وسیم بھائی اس اگر داخلے شروع کرنے سڑے کو استاد نہیں اگر 12-13 جڑے استاد ہیں انہاں سبجیکٹ نے اسپیشلسٹ ہے وہ نو سنتے اسنہ بچیاں نے نال ظلم کرساں کہ صرف حاضری پر سن کھیل کود کری تھے اپنا ٹائم ضائع کری چلے گئے سن اور انہاں مستقبل تباہ ہوئی گئی سی تو میں انہیں یقین دانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی علاقے نے اندر ہر سیاسی پارٹی نے جو بھی رہنمائے انہوں نال بھی ملسا انہوں نے نال جتنے بھی یوتھ ہی انہوں نال بھی ملسا اور آس ایک ایجنڈے پر یہ کام کرسا وی سی لیول پر بھی اور یو سی لیول پر بھی انشاءاللہ تعالی جڑا سڑا پہلا مشن ہے کہ وہ تعلیم نے حوالہ نال اگر اتنا بڑا ایریا جس کی بیروٹ خود بیروٹ کلاں کوشرکی باسیاں جولیال اتنے بچیاں نے اگر لوگوں نے بچیاں نے اسکول بھی تعلیم حاصل کرنے اگر اس سے استاد نہیں تو اسے ستا نہ رہنا چاہینا اسے جاگنا چاہینا کیونکہ اگر اس اپنے بچیاں نہیں گلا نیا جاگنے تو خدا جاننا ہے اس اللہ نے بھی مجرم ہے اور انہاں بچیاں نے بھی مجرم ہے جنہاں نے آواز نہ بنسا اس گلا پہلا ایشو سڑا جڑا الحمدللہ اگر یہ آئی باڈی کمپلیٹ ہوئی گئی سی سب تو پہلا ایشو یہ ہے چاہے وہ ایم پی اے صاحب ہوں چاہے وہ ایم این اے صاحب ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی نال ہوں اگر انہوں نے اپروچ بھی جو کم ہے تو سننا کہ بالکل ریکویسٹ کرسا اتھیں گے سا پہلے ہمیں ریکویسٹ تقریباً 5-6 دفعہ میں انہیں کال کری چکے ہیں کہ ایسا کہ اس طرح تعلیم سیکٹری تعلیم نال ساری کوئی میٹنگ ہوئی گا تاکہ سارے جڑے استاد ہے اس سیٹاں فیل ہوئی گا چھو لیکن بدقسمتی نال اس علاقے نے اندر انہوں لوگوں دیکھی چکے کہ ایک اشنا تے آنا ہے وہ برایا وہ اشنا تے آنا وہ دعا برایا بیسکا سارے برے انہوں نے نظران چاہیے گشنیا اسا اللہ حضر ناظر جانی اس تنظیم نے اندر ایک دو اوپر نقطہ چینی نہیں کرنی اسا یہ کرنا کہ جڑے مین ایشو ہے انہوں اوپر اجتماعی طور اوپر اس طرح زور لانا کہ جیا آدمی اپنے گھر آستا ہے ریس عزت غیرت نہیں گلا سارے پینا پرا کٹھے ہونے اسا اس علاقے نہیں خاطر سارے پرا ملی تو انشاءاللہ تعالی انہاں لوگاں دسا کہ اسے غیرت مند قوم یا اگر اسے حق نہ دیتا گئی سی تو اس وہ لوگ ہیں
کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اپنا حق چھیننا جاننے اپنے بچے نہیں کھاتے یہ کہ اگر اس اپنے بچے نہیں کھاتے اگر حق نہ چھینساں خدا نہیں قسم ہے انہوں بچے نال ظلم کرساں اس گلے آستا ہے اس نوجوان جس جذبے نال اتھے آئے ہو اس گل نہیں مکی بالکل پوری امید ہی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس یہ جڑا اعتماد سڑا اتحاس لوگ کٹھے ہیں اس سبٹ آباد اور اسلام آباد بھی انشاءاللہ پہنچنے شاباس ہے سوئی کہ جنہ اپنے بچیاں نہیں خاطر اپنے علاقے نہیں خاطر پارٹیاں ہی چھوڑیا یہ کہ 40 سال تو یا 35 سال تو اگر ایک پارٹی نال ایک مسلک نال تعلق ہے اسے چھوڑنا یا اس نے نال ناراضگی کرنا اس نے اچانے کہ کسی نال ناراضگی ہے پارٹی اپنی جائے موجود ہے مسلک اپنی جائے موجود ہے میں اگر کسی پارٹی نہ ہے تو میں اپنی پارٹی کی اس تو ہٹی تو ڈیفینڈ کرا لیکن جس وقت میں اس کمیٹی بھی چیسا تو مڑی کوئی پارٹی نہیں مڑی پارٹی اگر اسی تو مڑا علاقہ جس علاقے کی حق نہ دیتا اور انشاءاللہ تعالیٰ تسا نوجوانوں نالیو مڑا وائدہ اگر جڑا جذبات سنا آج جا خدا جاننا ہے اس جذبے آگے اگر کوئی لوئی نہیں دیوار بھی ہے خدا جاننا ہوا لوئی نہیں دیوار بھی نہیں آ رہی سا اور اللہ پاک تسا نے اس جذبے کی سڑی جڑی ہے کوشش ہی اللہ پاک استقامت اور اللہ اپنی مدد نال اسا کی یہ جتنے بھی ٹارگوٹے عبور کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے تو اس لوگ بھی کرام وچ اپنی نماز پڑھ سو اپنے باواں پہنائیں بزرگائیں آخو دعا کرو کہ خدا جاننا سڑا علاقہ بہت ساریاں معرومیاں نہ شکارا کہ اللہ پاک اساں مزید یکجہتی مزید ایک قافلہ جڑا ایک بڑا کاروان بنی گا چاہے تاکہ کل جس اللہ گل کراں وہ آخو نہ مسلک والے نہ پارٹی والے انہیں نہیں کہیں دینا پیسی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس لئے انہا چیزاں سے تو بلا تر ہوئی گئے ہو مزید آگے یا کوشش کرساں کہ یہ کاروان بنے خدا جاننا جنہ ایم پی اے تا ایم ایل اے کولا ٹیم کنہ پینا کہ ایم پی اے صاحب کو یا سہی 2 گھنٹے نہ ٹیم دیو وہ آنے جی اس جمعے نہ اگلے جمعے اچھا وہ سہی خود آگ سن اساں کول چلی دے ساں کیونکہ وہ سڑی ووٹ نال بنے ہوئے دے اگر وہ سڑی ووٹ نال بنے ہوئے پھر سڑی ووٹ اگر انہاں کندی چاہے وہ کسی پارٹی نے پھر ایسا کہ انہیں یہ باور کرانا پیسی کہ سڑی ووٹ ایک عام ووٹ نہیں اس ووٹ نہ مطالبہ دا کہ علاقے نہیں جتنے میں اجتماعی کام میں اس میں تسائی نمائندگی دیتی ہے تو تو اس نمائندگی نہ کیا آج تک سو ثبوت دیتا اگر مزید تسانی ایئر ویا رہا تو خدا جاننا اس نوجوان ملی تو اس ایریے کی ایسا ایریا بنا سا کہ تاکہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ووٹ منگے ایسی تو اسی پتا اسی نہ لوگ کچھ نہ دیتا تو اس ایریے وچ گشتیاں شاید میں گندے ٹماٹر اور انڈے بھی لگے یہ کہ اگر اس نہ بول ساں تو ہمیشہ سی یہ گواہ کہ اسے لالی پامپ دے تو انہاں کہا بس تس چپ ہوئی رہو کوئی مسئلہ نہ اس دفعہ نہ ہوا تو اگلی دفعہ ہوئی گئی سی ہون سڑے کوئی ٹیم نہ رہا اگلی دفعہ نہ یا ہون جنہ مرخلا سڑی 3 جڑی جنریشن نہیں وہ ہون بڑی ہوئی لگی ہوئی دی اگر ہون بھی آسا ہاں کہ ٹھیک ہے جی ایم پی اے صاحب یا ایم ایل اے صاحب تسا سے مزید لالی پامپ دیو تو میں جاننا ہے سوچنا ہے کہ سب تو بڑا بیوقوف سمجھا میں ہو سا جس سے منتخب کیتا اور انہوں نے لالی پامپ اوپر میں آخا جی کوئی یہ ڈیلے کر سا میں سنا لے وعدہ کرنا ہے خدا جاننا جتنی یوتھ بیٹھی ہوئی ہو کس سے بھی اچھے کام واسطہ ہے می راتی اگر 2 بجے 1 بجے 12 بجے صبح بولا سو میں انشاءاللہ سونے نال ایک اکیریا آدمی انہیں نہیں حیثیت نال سونا دستے بازو بنی تو میں بھی سونے کاروان میں کوشش کر سا کہ شامل ہوئی گا خدا رہا اس کاروانی کروڑے نہیں کوشش نہ کریا جتنے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی بھی دسو تو سب نے پرانا ہی دسو کہ بھائی یہ علاقے نہیں بہتری اگر آج نہ اٹھ سو تو خدا جاننا ہے کہ آج ساری عمر کدھے بھی فلانے پائی سکنے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اسا یہ آخرت دیکھی تو دنیا نہ جتنا نظام او اللہ پاک اسا اقران میں سارا تائی سٹیا اگر آج بھی نہ سمجھا تو کل قبر بھی تو اسا نے کوئی ایسا عمال نہ کہ جس قبر بھی اس کوئی عمال کری سکا عمال تو اتھے کیتے ہو سن اتھے تو جزا اور سزا ہو سی اس گلہ ایسے کم کرو کہ کل تسا نے بھی ساڑے جڑے پیشوائے انہوں نے بھی قبر روشن ہوئی گا چاہے تاکہ اللہ نے بارگاہ بھی اس لوگ جس طرح آج تھے مجمع نے طور اوپر کٹھیاں کل اتھے بھی یہ روح اگر ازل وچ کٹھیاں ایسیاں تو اتھے پھر آخر وچ کٹھی ہو سن تاکہ اللہ نے حامی آہاں کہ یا اللہ اس برائی کی روکنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والے ایسیاں چاہے کوئی سنے یا نہ سنے سڑا یہ مشن ہونا چاہیے نا کہ ہر بندے کی نیکی نہیں دعوت دیو علاقائی کمہ نہیں دعوت دیو
تاکہ ایک اچھے انسان بنی تو پورے معاشرے میں یہ بیروٹ جڑا جسی سیاسی شعور آخیا گچنا یہ اتنے گہڑا یہ سنٹورا اگر اس ایریے نا پہاڑی بیلٹ لن دیکھا گچا درا کنی تو ملاج تک یہ ایک سنٹر بننا بیروٹ پور اور بیروٹ کلان تو کوشش کی سارے ملائی تو یہ بیروٹ کلان جڑا یہ ایک سیاسی گڑھ سمجھا گچنا تو اس گڑھ کی اصل دینی گڑھ بھی بنانا اللہ نے حکم کیا کہ دین ہو سی تو دنیا ہو سی اگر دین چھوڑ سا تو دنیا نہ کوئی فائدہ نہیں آ دنیا کافران کول ہی بہت گیا لیکن وہ بدقسمتی نال انہوں کول دین نہ اصل دین اوپر بھی اللہ نے حکم نال آپس میں جس نہ بھی جو بھی مسئلوں کا اسی اگر تو ظاہرہ میں کسی نے مسئلوں کی برا آکساں تو وہ می کی برا آکسی مڑے مسئلوں کی بھی برا آکسی کوشش کرنی کہ جڑیاں اس لیاں چاہیاں وہ آپس میں تو اپنے کول چاہی کنو جڑی کوئی خامی دی اسی آگوئے رہا پراؤ یہ چیز یا اتھنٹی کی جڑی اللہ نے کتاب ہی کسی تو پڑھی تو اس چیزیں اوپر تو بھی فالو کرتا میں بھی تاکہ دانی آخرت سے دیے گا چاہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس نال وعدہ کرنا ہے کہ اللہ نے حکم نال میں ہر پلیٹ فارم تا چاہے مڑی جان بھی چلی گا چاہے خدا جاننا ذاتی طور اوپر بھی جڑی سونال مابنو تو سی جتنے جلنا پیسی میں سونے شانہ با شانہ چلسا دوست لوگ بھی اس کمیٹی کی چلانے آستا ہے جتنے بھی لوگ ہو اگر آج سڑا بچہ بڑا چھوٹا جا بچہ تو 50 روپے اس ہون چاہی کندہ جوسے تائیں تو ایسا اس علاقے آستا ہے اگر 100 500 یا 1000 روپے دے سٹا تو کوئی بندہ بھی اس ٹائم مڑکھالا 150 یا 500 نال غریب نہ ہوگا ایسا اس کمیٹی کی باقاعدہ فنڈنگ کرو اس فنڈنگ نال میں جڑا ہے چیئرمین اسی بات ڈٹھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشو نے لیکن اس وہ ڈیمانڈ کرنے ایم این اے یا ایم پی اے کی کہ فرض کرو کوئی نالی پجی گئی تو اسے 2 توڑے سمٹا نہ کام وہ ایم پی اے یا ایم این اے کو گچھی تو اس اسی آخنا یو می کی کوئی دوبارہ نہ لگنا کوئی اس میگا پروجیکٹ ہے تعلیم صحت پانی نے حوالے نال انہوں نے اوپر بھرپور قسم نہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرا چھوٹے جتنے بھی کام ہے اس کمیٹی نے اندر جڑے لوگ سو جڑے ملیاں نے اندر ہو وہ بھی سارے آنکھوں بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے دیو تاکہ علاقے نے اندر فرض کرو کوئی اگر تعمیراتی کام ہے تو انہوں بھی رستہ یا کوئی اور روڈ ہی اس بھی شامل ہوئی گا چھوڑ اگر وہ نئے کوئی قبر کاٹنا کام ہے اس بھی شامل ہوئی گا چھوڑ وہ پیسے سڑے وہ نہ تو کسی نے اگر غریب نہیں شادی دی جڑا سوید پوشا تو کوئی سیلفی بنوائی نہیں ضرورت نہیں خاموشی نال یا تنظیم اس نے جتنی ہیلپ کری سکنی اساں کرنی چاہیے دوسرا یہ ہوا کہ اساں اپنی بلادری بیچ بھی ایک میٹنگ ہوئی تو اس نے دوران میں اگل آخی کہ ارا جڑا ماتم نہیں روٹی نہیں ایک رسم پہی گئی اس سے اگر سوچا کا چاہتا ہے یقین جانو یہ فضولیات بھی چچی گئی اور دوسرا یہ ہوا کہ جس بندے نہ اگر کوئی عزیز فوت ہوا تو اس عزیز ہی پلی تو کھانے نہیں طرف لگی پہنے لوگ جتنے بھی انہیں اتھے پانڈیا یا اور نہ چیزاں نہیں آواز شروع ہوئی گشنی جس طرح پتہ لگنا کہ اتھے کوئی فنکشن آ بیسک اگر سوچا گا چھے جڑا سڑا پرا یا پین یا ماں اساں دبی اس وہ ٹیم جڑا روٹی اوپر یا کھانے اوپر لانے دور دوپ کرنے اتھے 20-25 منٹ اس نے قبر اوپر اگر جسے سپارہ آشنا ہو سپارہ پڑھے جسے بسم اللہ آشنی بسم اللہ پڑھے تاکہ آج اگر اس پیچھے پڑھ سو تو کل تسوں پیچھے بھی پڑھے آگے سی آئی اس نے مرنے تو بعد اگر ڈوگے ڈشاں چلا سو تو کل تسوں پیچھے تو مڑے پیچھے بوفے چل سو اس روایت کی ختم کرو کہ سڑے جڑے بزرگ کیسے پرانے لوگ یا روایت نہ سی وہ یا روایت سی کہ اگر کوئی دور پار نہ رشتہ دار اشنا تو اس کی مڑا اگر قریبی آ تو میں 4-5 کی نگاہاں کسی دوئے نہ قریبی آ تو وہ 4-5 کی نگاہ چاہے لیکن اس ٹائم یہ ہوا کہ اگر IUBS ایک بندہ 3000 روپے ٹیکسی بک کری تو بیروٹ ماتمے رہ سکنا تو 500 روپے نہیں روٹی بھی گشتیاں کھائی سکنا اے جڑے معاملات ہیں انہوں اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور جتنے بھی اور معاملات ہیں انہوں اوپر کیڑی نظر رکھی اجتماعی سوچ رکھی اس پہلے اس وی سی وچا ختم کر سا وی سی تو ختم ہونے لے اگر وی سی کمپلیٹ ختم ہوئی گئی سی تو انشاءاللہ اس یو سی نے اندر بھی حکم کر سا اس باقی یو سیاں کی بھی یا دعوت دے سا کہ جس طرح آئی سڑے وی سی 29 نے نوجوان کٹھے ہوئے انہاں دسیا کہ بالکل شعور بھی تھیا عقل مند بھی تھیا اور جاگنے بھی یا ستے نے اور وہ لوگ بھی کٹھے ہوئی تو ایک آواز بنا تاکہ جس لئے کوئی مین ایشو ہے
تو اس میں سارے لوگ پراس کٹھے ہوئی تو ایک ایشو پر گل کرسا تو وہ ساری ڈیمانڈ فورن ہوئی جیسی باقی اللہ پاک تسانا مڑا اگر کوئی اس میں بہنے بولنے کوئی خامی ہے تو اللہ پاک اسائی معاف کروں اور سارے دل نے اندر اگر کوئی شر رہا تو اللہ پاک اس شر کی ختم کرائے تو اسائی رحمان علیہ رستے چلاؤ باقی اللہ نے ذات اگر چاہیا تو انشاءاللہ تعالی اس تنظیم نے بننے تو بعد باقاعدہ جیاں آئی کٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہر مہینے بعد ایک اجلاس ہو سی اس نے اندر اس اپنی جتنی کاروائی ہیں یا فرض کرو صفائی نے حوالے نال ایک سفراز بھائی مہم شروع کی دی ایسی کوٹی نے اندر لیکن اتنے ہو انہوں کہ اگر 2-4 بندے کوئی کم کرنے تو باقی دیکھے لے حسیت ہے یا کل نہیں سوچنے کہ یہ دیر پاس سڑے واسطہ فائدہ مند کم آ جڑے ایسا ریپور رہیں گے سٹنے ہیں اپنے علاقے ہی گندہ کرنے ہیں کہ رہ جا کوڑا چاہیے تو باہر راج سٹنے ہیں اگر راج سٹنے ہیں تو راہ بھی تو سڑا جتے سڑا کہہ رہا تو راہ بھی سڑا انشاءاللہ اسانی کوشش ہو سی کہ پہلے بزارہ نے اندر اس تنظیم اچھا جتنے بھی رضاکار ہے جڑے جوان ہے تس تیار ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سونال اگر چاڑوں پوڑنا پہی گا تو میں پہلا چاڑوں مارسا بعد بھی تس چاڑوں مارا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی نیڈ اور کلین کرسا ہر سماجی برائی تو اور ہر انچائی اس علاقے نے اندر آنسا جیڑی تاکہ سڑے بچے آستے اور سڑے آستے باقی جتنے بھی سوشل میڈیا نے حوالے نال سڑے اس علاقے ویسی انتی نال بہت سارے لڑکے جڑے باہر ہوئے کوئی سپیشل جاپان ہے سعودیہ ہے اتنے جڑے لوگ ہیں کوئی باروزگار ہیں کوئی بے روزگار ہیں پیسے نے حوالے نال فنڈنگ اگر کوئی کرسی بھی دعوے بسے دسیا 500,000 مشکل نہ کرنی چاہیے لیکن جڑے سڑے پراب بعد اوورسیز ویچے ویسی انتی نال تعلق رکھنے وہ آسان کی باقاعدہ گروپ نی شکل بھی جائن کروں اس کمیٹی نہ حصہ بنوں یا کمیٹی انہوں نے بھی یا ہر بندے نی ہر ویسی انتی نے ہر فرد نی اور ہر فرد اس نے سربراہ اور سرپرستی آلہ دا کیا کہ جس ٹیم او دیاں وچ ایسا کر بڑھی گیا کہ صدر صاحب بنی گئے سیکٹری صاحب میں سوئی پھر اللہ نے نہ کنی واسطہ بانا صاحب کوئی او دیاں نے چکرائی نہ پیا می اگر آکسو کہہ رہا تو ہے او برتن تونے دا میں خدا جاننا میں او دا نسا لوڑنا میں او برتن تو کیا کہ انہوں او دیاں اسائی بہت دور کھڑی سٹیا ہمیشہ او دا لوڑنے آستا ہے چند لوگ اچھی تھے انہوں پارٹیاں نے جڑے لیڈر ہونے سے انہوں نال ملی تو او دے نے چکرے بھی علاقے پیچھے چھوڑ دیتا اسائی او دا نہ چاہینا اسائی اپنا علاقہ چاہینا سڑا اگر او دا ہو سی سڑی پہچان ہو سی سڑی شان ہو سی او یہ بیروٹ ہو سی اور اس بیروٹ ہی انشاءاللہ تعالیٰ تساں نے جذبے نال اور اللہ نے مدد نال نیڈ اور کلین بنانا اس واسطے جتنے بھی بندیاں کو فرض کرو اگر ٹیم نہ وہ اپنی جگہ دعا بندہ دیو لیکن مزہ تھا کہ آئی اگر اتنا بڑا مجمع کٹھا ہوا تھا کل تم ہمیشہ اس گفتار نے غازی رہا گلہ کری کی دیا مکی بھی بہت ساری آشنیاں ایرس کی آشنیاں کیے گئے گلہ نے اس گفتار نے غازیاں لیکن یہ تو وعدہ کرو اللہ نے نزدیک کہ انہاں کردار نے غازی بڑھا سا جس لئے کردار نے غازی ہو سا تو سڑی مثال انشاءاللہ تعالیٰ اسنامی ہو سا تو 200 سال بعد بھی دیتی گئی سیا لیکن گفتار نے غازی ہو سا تو بس وہ گلہ بھئیاں راتی ہیں اگر لڑیاں تو تڑی کھولے اس گلہ ایک گلہ اتھا بائی انہیں کنڈی پیچھے نہ سکنا انہیں غور لوکائیں نال جوڑنا اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑا اگر پرسوں سی صفائی مہمنی ایک ٹیم اتھا ہی تساں وچا جڑے جڑے لوگ رضاکارانہ طور پر تیار ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو پہلا بندہ میں اساں تیار ہے اس وچ جتنے سڑے دکانائیاں یا جڑے سڑے سکول ہے انہاں وچ بھی ایک پیغام دے ساں کہ جڑے بھی ریپر ہے یا کوئی بھی گندگی وہ تس اپنی ایک ڈسٹبینہ رکھو جس میں سڑی ویلیج کانسل ایکٹیو ہوئی گئی سی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کوشش کر ساں کہ اپنا بات کو اسائی جتنے بھی ربش سٹے والے ڈرم وغیرہ ہونے اگر لبی سکنے ٹھیک ہے نہ دے اتنے کوئی کروڑوں روپے نے نہیں انشاءاللہ میں اپنے طور پر بھی سنال جڑا ہوئی سکنے معاملت کری تے تاکہ سارے سکولوں میں بھی بچے یہ پتا ہوا ہے کہ ٹافی کھائی تو یہ پیروں تھلے اس نے ریپر نہ سٹنا کسی ڈسٹبین بھی سٹنا اس نال یہ ہوئی گئی سی کہ علاقہ صاف ہوئی گئی سی اور انشاءاللہ تعالیٰ سفراز بھائی نے ایک جدوجہد دی جنہ تحصیل نے حوالے نال آخنے
کئی لوگ کا پتا آنے جی پاگولے لگے تحصیل بنسی قدرہ لیکن ایک گل دسیوں جس گل نازم اللہ نے بارگاہ بھی کوئی ایک بندہ بھی کری گننا ہے کہ نیک نیتی نالیوں میں کام کرساں تو انشاءاللہ تعالیٰ سنوں نے کاروان نے حصہ بنی گیا اور اس اپنی ڈیمانڈ رکھساں یا ساڑی جائز ڈیمانڈ ہے باقی اللہ پاک تسانا بھی مڑا بھی عامی ناصر ہوئے میں ساتھ بھائی کی اقساں بالخصوص کہ اس علاقے آستے سڑے جتنے کٹھیا کہ اللہ سے شیطان نے شر کو محفوظ کری کہ اللہ سے با اتفاق تاکہ اس اتفاق نال اللہ نے راہ بھی چلی سکا اور اپنی منزل تک پہنچ سکا بہت مہربانی بہت شکریہ تنظیم نے صدر کا اعلان کیا چھوڑا تنظیم نے صدر کا اعلان کیا چھوڑا جی تنظیم جڑا مسلم بنائی گئی سی باکسر کا مسئلہ چاہیے صدر نے حوالہ صدر جس بندے